میں شہناز پروین الفلاح اسلامک اسکول کی جانب سے آپ تمام پیرنٹس کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفلاح اسلامک اسکول کی طرف سے اسپیشل پیرنٹس کے لیے جس رمضان سیریز کا آغاز کیا گیا ہے اس کی یہ دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ریاکاری، غیبت اور حسد یہ دل کی بیماریاں ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور ایسی بیماری سے ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش اور ہمارا رویہ۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر وہ دین کی طرف آ جائیں گے تو ان کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، اور obviously دین بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ اگر آپ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ایک آبزرویشن ہے، لوگوں کی طرف سے ایک شکایت ہی سمجھ لیں کہ جب وہ دین کی طرف آتے ہیں تو یہ معاملہ تھوڑا الٹا ہو جاتا ہے کہ ان کے گھر والے، ان کے آس پاس والے ان کے لیے تکلیفیں پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ واقعی میں مشکلات ہے یا آسانی ہے دین کی طرف آنا، اور اس مشکلات میں کیسے صبر کیا جائے اور کیسے انسان اپنے آپ کو مطمئن کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دیکھیں، دین کی طرف آنے کا مطلب اگر یہ ہو کہ دنیا کی زندگی آسان ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے مسلمان اور مومن بندوں کے لیے دنیا میں ہی جنت بنا دیتا ہے، اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں رہتا۔ اس کائنات میں اگر کوئی ذات ایسی ہے جو ڈیزرو کرتی ہے واقعی میں کہ اس پر ایک بھی مشکل نہ آئے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ سے تعلق ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو کیسی کیسی مشکلات کے انبار آپ کے اوپر لگ گئے۔ یعنی کوئی سال ایسا نہیں تھا، کوئی دن ایسا نہیں تھا جس میں آپ کے لیے مشکلات اور چیلنجز نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کے اوپر مشکلات آئی اور ان کا رویہ کیا رہا۔ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ گھر کے اندر سوائے 3 چمڑے کی چادر کے اور کچھ بھی نہیں تھا، 3 لیدر شیٹس تھے اور کچھ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے تکیے پر، اور اس کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نظر آ رہا تھا، یعنی تکیہ بھی کمفرٹیبل نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ حالت دیکھی حضرت عمر بن خطاب نے تو آپ اس کیفیت کو برداشت نہ کر سکے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے کیوں آپ دعا نہیں کرتے کہ وہ آپ کی امت کے اوپر فراوانی کرے؟ اور جو پرشین امپائر ہے، جو رومن امپائر ہے، وہ تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، لیکن ان کے اوپر تو مال و دولت کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، تو آپ کیوں اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ لیٹے ہوئے تھے اور اٹھ کے بیٹھ گئے اس چیز کی اہمیت دلانے کے لیے، اور آپ نے فرمایا، آپ نے بڑے حیران ہو کر کہا کہ اے ابن خطاب، کیا آپ کو بھی شک ہے؟ یعنی میں آپ سے تو یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔
آپ نے فرمایا یہ وہ قوم ہے، یعنی پرشین امپائر اور یہ جو رومن امپائر ہے، یہ وہ قوم ہے کہ جس نے اگر دنیا میں کوئی خیر کا کام کیا ہے تو ان کی جو اس کی جزا ہے ان کو دنیا میں ہی مل گئی، ان کے لیے دنیا میں ان کی جزا جلدی کر دی گئی۔ لیکن ہم مسلمان ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ مومن ہے، اس کی کوششوں کو اللہ دنیا میں چھوٹا ریوارڈ دے کر ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش صرف ان کی کنڈیشن پر نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جسمانی طور پر بھی تکلیف دوسروں کے نسبت زیادہ ہوتی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں تھے اور آپ یہاں سے رخصت ہوئے تو آپ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آپ کی عیادت کرنے کے لیے۔ میں نے آپ کی تکلیف کو دیکھا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، مجھ سے رہا نہیں گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو اتنا سخت بخار ہے، میں نے اتنا سخت بخار کبھی دیکھا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ، واقعی مجھے تم میں سے ایک شخص کو بخار ہو اس سے ڈبل بخار آتا ہے، جسمانی تکلیف مجھے ڈبل ہوتی ہے۔ اور آپ نے پوچھا کہ اے عبداللہ، تمہیں پتہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شاید اس لیے کہ اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کا اجر اور ثواب بھی ڈبل کر دے۔ تو آپ نے کہا ہاں ایسی ہی بات ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب ایک مومن پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اللہ اس کے درجات بھی بلند کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا جو بندہ ہے، بعض اوقات دین میں آنے کے بعد اس کی مشکلات بڑھ جاتی ہے، اور یہ اللہ کی محبت کی نشانی اور دلیل ہے، کیونکہ ایز لانگ ایز اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ دین پر قائم رہے، اور اگر وہ دین سے دور ہو جاتا ہے تو پھر ممکن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے سزا ہو۔ لیکن وہ دین پر قائم رہا، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش اور جستجو کرتا رہا، اور اس کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہے، تو یہ تو پھر انبیاء کی سنت ہے، یہی تو انبیاء کا کام تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جب آپ حق پر چلیں گے، اس کی تلقین کریں گے، تو اس کے ساتھ صبر تو کرنا پڑے گا۔ یہ کئی دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مشکلوں پر صبر کریں، اور جب بندہ صبر کرے گا تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔